السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. فکسڈ اور ویریبل کاسٹ اور سیمی ویریبل کاسٹ، اس کے اوپر کل بات ہوئی تھی. اور ایک ریکیپ یہ ہے کہ یہ جو فکسڈ کاسٹ ویریبل کاسٹ کی ہم تمیز کر رہے ہیں، یہ کسی انڈیویجول ایسٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کام ہم فار اے گیون پیریڈ کر رہے ہیں، اور جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی مین ایکٹیویٹی ہے. وہ خرچہ جس کا اس ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں ہے، ایکٹیویٹی کم ہوتی زیادہ ہوتی اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ ٹوٹل فار دا ایئر اتنا ہی رہنا تھا، یہ فکسڈ ہے. اور جس خرچے کا تعلق اس مین ایکٹیویٹی سے ہے کہ زیادہ مین ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس لیے وہ ٹوٹل فار دا ایئر زیادہ آیا ہے، کم ہوئی ہوتی تو کم آیا ہوتا، اس کو کیا کہیں گے؟ ویریبل کاسٹ. اور جو فکس کاسٹ ہے، یہ بات بھی میں نے کی تھی کہ یہ اوریجنلی ایک ٹوٹل فار دا ایئر اماؤنٹ ہے، اور جو ویریبل کاسٹ ہے یہ ایک ریٹ ہی طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیمی ویریبل کاسٹ کیا ہے؟ جس میں دونوں پورشن. اچھا، آپ کا اے ایف سی پاس ہے اور کیو ایم بھی پاس ہے، تو بس ایک تسلی کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں کسکتی ہے، آپ کو آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا. رینٹ فار دا منتھ 50,000 ہے، تو پورے سال کا کتنا ہوگا؟ 50,000 انٹو 50,000 انٹو، چلو شکر ہے، صحیح ہے. اچھا، ایک لیدر ہے جو 150 روپے پر اسکوائر فٹ ہے، تو ٹوٹل لیدر کاسٹ فار دا ایئر کیسے نکالیں؟ ایک لیدر ہے، ایک مٹیریل ہے جو 150 روپے پر اسکوائر فٹ ہے، ٹوٹل لیدر کاسٹ فار دا ایئر کیسے نکالیں؟ انٹو 12، پھر انٹو کیا؟ انٹو ٹوٹل کتنے اسکوائر فٹ یوز ہوا. چلو جی شاباش، زبردست، تو میں ایزی لے گیا تھا آپ کو. اور اگر ایک ورکر کو ویجز طے کی ہیں 200 روپے پر آر، 200 پر آر، تو ٹوٹل ویجز فار دا ایئر کیسے نکالیں؟ 200 انٹو نمبر آف یونٹس. چونکہ ₹200 پر آر ہے، تو ٹوٹل فار دا ایئر تک پہنچنے کے لیے اس کو ٹوٹل، کمال ہے یار، میں تو ایسے ہی گھبرا رہا تھا. ٹھیک ہے، شاباش. چلے ایک سوال لکھیں، پھر سوال لکھیں. سوال سیمی ویریبل کاسٹ پہ تھے نا، تو اسی میں ہی آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے سیمی ویریبل کاسٹ کی ایگزامپل بھی دی تھی، تو اسی کو ہی تھوڑا آگے چلا کے میں کچھ کیلکولیشنز چیک کر لیتا ہوں. سیلز مین کی سیلری ہے 20,000 پر منتھ. 20,000 پر منتھ. سوال لکھوا رہا ہوں. ایک سیلز مین کی سیلری ہے 20,000، 20,000 روپے پر منتھ، پلس 5 روپے پر یونٹ سولڈ. ₹5 پر یونٹ سولڈ. ریکوائرڈ ہے آپ سے ٹوٹل سیلری فار دا ایئر
total salary for the year if $17,000 units were sold during the year. 17,000 پورے سال میں اگر 17,000 یونٹس بیچے تو ٹوٹل اس بندے کی سیلری فار دا ایئر بتا دیں. جی فار دا ایئر کہہ رہا ہوں. ایک یہ ہو گیا کام کیونکہ 20,000 پر منتھ تھا تو پورے سال کے لیے اتنا ہو گیا, اور اس کے علاوہ 5 روپے پر یونٹ تھے تو انٹو جتنے یونٹس بیچے 320. ٹھیک ہے 325 کریں. شاباش. اور لکھیں سوال. ویج ریٹ جو ورکرز کو پیسے طے ہوتے ہیں نا, ویج بھی کہتے ہیں اس کو. ویج ریٹ 200 پر آر, ویج ریٹ 200 پر آر ہے. Total hours worked during the year. Total hours worked during the year 8400 ہے. 84 8400 8400 اتنے گھنٹے ٹوٹل سال میں کام کیا ورکرز نے. کیا 16 لاکھ پوچھا کیا میں نے تو پوچھا تھا رینٹ ایکسپینس فار دا ایئر. آپ ابھی سوال چل رہا ہے, میں نے بھی ریکوائرڈ نہیں بتایا. ٹوٹل ابھی سوال چل رہا ہے ٹوٹل سیلریز اینڈ ویجز فار دا ایئر. ٹوٹل سیلریز اینڈ ویجز فار دا ایئر 1860,000 18,60,000 1860,000 1.86 ملین. تو آپ سے ریکوائرڈ یہ ہے کہ اس میں سے فکسڈ سیلریز کتنی ہیں, اس میں فکسڈ سیلریز کتنی ہیں. ہاں جی 180,000 صحیح ہے. تو ان سوالوں سے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ریلیشن اگر بنا لیں کہ کاسٹ کے 2 حصے ہیں, ویریبل اور فکسڈ ہے. تو اگر ہمیں ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ ایڈ کر لیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ یہ کیا ابھی ہم نے.
ان دونوں سالوں میں یہی کیا ہے. تو اس کا مطلب کاسٹ کے پھر دو حصے ہو گئے, فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ. تو یہ جو ابھی پچھلے 2 دن سے سکھا رہا ہوں, یہ 2 چیزیں میں کیری کر رہا ہوں آگے, آئندہ کاسٹ میں کام آئیں گی. ایک ہم نے سیکھا کہ فیکٹری کے جتنے خرچے ہیں ان کے 3 قسمیں بانٹ لیں, ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر, ایف او ایچ. یہ ہم نے اس اعتبار سے بانٹی تھی کہ پروڈکٹ سے کیا لنک ہے. ایک یہ چیز آگے چلے گی, سارے فیکٹری کے خرچے ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر یا ایف او ایچ ہیں. اور اب دوسری چیز یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے, ایون کے پورے بزنس کے ٹوٹل خرچوں کے 2 حصے ہیں, فکسڈ ہے اور ویریبل ہے. یہ چیزیں اب ہم کاسٹ میں لے کے آگے چلنے لگے. ان کی تھوڑی پہلے ٹوٹی پھوٹی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں, ایک کوئی بھلائی ہو جائے گا. یہ بیسک کانسیپٹس کے سوال لینے کو کہا تھا آپ سے کاپیئر سے. ان میں کوشچن نمبر 8 پہ آئیے. یہ ویریبل, فکسڈ, انہی کی نا بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پریکٹس کرا رہا ہوں میں آپ کو. کیا یہ ایگزام میں کوشچن آئیں گے؟ نہیں, یہ تو ہم صرف کاسٹ کی تیاری کے لیے یہ ویریبل کاسٹ, فکس کاسٹ, یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, ان کی پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ پراپر کاسٹ پڑھنے کے قابل ہوں. کوشچن نمبر 8 پڑھیے. یہ بیسک کاسٹنگ کانسیپٹس والوں میں کوشچن نمبر 8 پڑھیے. جی پڑھ لیں تو میں ڈسکس کرتا ہوں. ہاں جی پڑھ لیا. ایک مینوفیکچرنگ بزنس ہے, اس کی کینٹین ہے ایک, اور وہ کرتے یہ ہیں کہ اس کمپنی کے امپلائیز کو کھانا بیچتے ہیں, سستا بیچتے ہیں, اور ایک کھانے کے 30 روپے لیتے ہیں. یہ پہلی لائن کا مطلب ہے. اچھا ویسے تو میں سارا کوشچن ڈسکس ہی کیا کروں گا آگے بھی جب پڑھاؤں گا, لیکن ریڈ آپ نے کرنا ہے. میں ڈسکس بالکل کروں گا لیکن پڑھنا آپ نے ہے. اس محرومی کا شکار نہیں رہنا کہ میں تو انگلش پڑھ ہی نہیں سکتا, سر انگلی رکھ کے پڑھ کے دکھائیں گے, میرے پاس آ کے مجھے پڑھ کے بتائیں گے تو کام چلے گا. تو پھر پیپر کا انتظار بھی آپ پیپر میں بھی ایسے ہی کر رہے ہوں گے, اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کی اٹیمپٹ کا پیپر بھی میں اگلی اٹیمپٹ میں آپ کو پڑھ کے بورڈ پہ کرا رہا ہوں. تو اس لیے ریڈ آپ نے کرنا ہے. میں سمجھاؤں گا, بالکل سمجھاتا ہوں سوال, لیکن بیٹا ریڈ آپ نے ہی کرنا ہے. اور ریڈ کرنے کے بعد جب میں ڈسکس کروں تو پھر اپنی اسیسمنٹ کریے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں کیا واقعی آپ کو بھی پڑھ کے وہی سمجھ آئی تھی, اگر نہیں تو کہاں پر کیا چیز تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اس وقت پہلا سینٹینس بتایا آپ کو کہ ایک مینوفیکچرنگ بزنس کا کنٹین ہے, وہ امپلائیز کو کھانا بیچتے ہیں اور ایک کھانا 30 روپے کا ہوتا ہے. یہ بات پہلی لائن میں پڑھ کے نہ سمجھ آئی ہو کسی کو. اور میں بالکل اس میں کوئی نہ خود شرمندگی محسوس کرتا ہوں, نہ میں آپ کو کوس رہا ہوں کہ آپ نے پہلے بہت زبردست قسم کی انگلش کیوں نہیں پڑھی ہوئی. کوئی بات نہیں بھائی, ہماری مادری زبان نہیں ہے انگلش. مطلب یہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں میں فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں انگلش آتی ہے,
مجھے انگلش آتی ہے، یہ کوئی فخر کی بغرور کی بات نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے، مارکیٹ کی ضرورت ہے، انگلش آنی چاہیے، لیکن جن کو آتی ہے ان کو کوئی غرور کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کو نہیں آتی ان کو کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے سیکھ لیں، بہت اچھا ہے، ضروری ہے. ضرورت کے تحت سمجھ کے اس کو کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ مجھے انگلش نہیں آتی. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو نہیں آتی، اس لیے بہت ساری بیسک چیزیں بھی کسی نے پوچھنی ہو تو بیٹا پوچھا کریں، شرمایا نہ کریں. جتنی ٹوٹی پوٹی مجھے بھی آتی ہوگی میں آپ کو بتا دیا کروں گا. پہلے سینٹینس سے یہ بات نہ سمجھ آئی ہو کسی کو جو میں نے کہی ہے. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. ریکوائرمنٹ پہ آتے ہیں. 2018 ایئر ہے، جنوری سے شروع ہوا ہوگا یقیناً. اس کے لیے پوچھا ہے ایک تو پورے سال کی ٹوٹل سیلز کیلکولیٹ کر دیں. اچھا ہم نے ویریبل فکس کاسٹ یہ جو پڑھی ہے نا، یہ میں اس کی پریکٹس کے لیے سوال کرا رہا ہوں. اس سوال کو دیکھ کے نہ یہ خوش ہوں کہ اچھا ایسے ایگزام میں کوسچن آتا ہے، نہیں، یہ صرف ان کانسیپٹس کی پریکٹس کے لیے بنائے ہوئے کوسچنز ہیں. یہ بھی کاسٹ کا وہ لیول نہیں شروع ہوا ایگزام والا، ابھی ہم بالکل ننے سے بچے ہیں اور کاسٹ پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ صرف فکسڈ اور ویریبل کی پریکٹس کے لیے ایک سوال ہے. ریکوائرمنٹ میں اس نے پوچھا ہے کہ ایک تو پورے سال کی سیلز بتا دیں ٹوٹل، پھر پورے سال کی جو ٹوٹل ویریبل کاسٹ ہیں وہ بتا دیں، یعنی یہ اس طرح کی بات پوچھ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ اس طرح کی بات پوچھ رہا ہے. یہ اس نے ریکوائرمنٹ میں پوچھا ہے کہ سارا کچھ آپ پورے 2018 کو سامنے رکھتے ہوئے بتا دیں. چلیں سوال میں واپس اوپر. یہ جو اوپر ایک لسٹ ہے یہ ہے اکاؤنٹس مینیجر نے اس سال کا ایک ڈیٹا بتایا ہے، اور یہ کاسٹ کا ڈیٹا ہے. کاسٹ یعنی یہ خرچے بتا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ خرچے پر میل کر کے بتائے ہیں، کچھ ٹوٹل بتائے ہیں، اور کچھ اماؤنٹ بھی نہیں بتائی، کچھ انگریزی لکھی ہے. جیسے فوڈ کاسٹ یعنی جو کنٹین والا کھانا بیچتا ہے، لیٹ سے ایک باکس ہے، لنچ باکس ہے، تو وہ کینٹین والے کو خود بھی تو کاسٹ کرتا ہوگا نا، کہیں سے خرید کے لاتا ہوگا، پکاتا ہوگا. تو جو وہ کھانے کا ڈبہ کنٹین والے کو خود کاسٹ کرتا ہے وہ کتنے کا ہے؟ ایک کھانا 12.6 کا. پھر جو اس نے کنٹین پہ مزدور رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پر کھانے کے حساب سے پیسے دیتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 8.7 پر میل. یہ دونوں پر میل ہو گئے. ڈیپریسیشن جن کو نہیں بھی پتا لیکن اتنا پتا ہو کہ میں نے اس کو کون سی لسٹ میں لکھوایا تھا؟ ایکسپینسز. یہ ایکسپینسز کی لسٹ میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری فکسڈ ہی ہے. یوٹیلیٹیز یہ بجلی کے بل وغیرہ. بریکٹ میں لکھا ہے ویریبل پورشن. کیا مطلب؟ یہ آگے اچھا پوری بات 6% آف سیلز. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیلز کا اگر آپ 6% لے لیں تو جو آنسر نکلے گا وہ ویریبل یوٹیلیٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اسی طرح سے مینٹیننس میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب سیلز کا 3% نکالیں گے تو جو آنسر نکلے گا وہ مینٹیننس ویریبل کاسٹ ہوگی. اور انشورنس کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا کہ یہ ساری فکسڈ ہیں. اچھا اب یہ ساری اماؤنٹس کدھر ہیں؟ تو وہ نیچے ہیں ڈیورنگ دا ایئر 18. اب جن جن چیزوں کے اشارے اوپر دیے تھے اب آگے ان کی ٹوٹل فار دا ایئر کاسٹ بتا دی. فوڈ کاسٹ بتا دی، ویجز. اب یہ سب ٹوٹل فار دا ایئر انہوں نے فگرز بتا دی جن کے بارے میں گائیڈنس اوپر والی لسٹ میں تھی. اور ٹوٹل کتنے کھانے بیچے؟ 77,500. لائک یونٹس کہہ لیں کہ 77,500 یونٹس بیچے ہیں پورے سال میں. اب آپ کو جو بھی فکسڈ اور ویریبل کا کانسیپٹ سمجھ آیا ہے، خاص طور پہ جو ابھی 2 سوال کیے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ سوال سالو کریے. میں تو بیٹے سمجھا ہی دوں گا، آپ نے ٹرائی کرنا ہے پہلے.
ہاں جی، آپ کی فارغ شکلوں سے لگ رہا ہے کہ سوال کر کے فارغ ہو گئے ہیں. ایک کھانا اگر 30 روپے کا بیچتے ہیں اور پورے سال میں 77,500 بیچے ہیں تو ٹوٹل سیلز ایسی ہوں گی نا 2-3 ٹوٹل سیلز میں کوئی اعتراض؟ بس کاسٹ سمجھ آ جائے گی پھر آپ لوگوں کو. اگر یہ ہو گیا نا تو بس کا تو کاسٹ ہو جائے گی آپ سے. ٹوٹل ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ میں اوپر والی لسٹ میں ناموں سے میں اندازہ ہو گیا. جیسے فوڈ کاسٹ ہے اس کا ریٹ ہی پر یونٹ کر کے دیا ہوا ہے. اسی طرح سے ویجز ہیں ہے ہی ایک کھانے کی، تو یہ دونوں ویریبل ہی ہیں. فوڈ کاسٹ کتنی؟ اچھا یہ ایگزام پریزنٹیشن ہی سمجھیں کہ جو سوال کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بتائیں ایگزامینر کو میں یہ کر رہا ہوں، اور جو چھوٹی موٹی ورکنگز ہیں وہ بریکٹ میں شو کر دیں. جیسے میں نے یہ بریکٹ میں بتا دیا کہ کیسے نکلا ہے. اسی طرح فوڈ کتنا ہے 12.6، تو ٹوٹل فار دا ایئر تک کیسے پہنچے؟ 12 مہینے سے ملٹیپلائی کر دیں. نہیں، یہی نمبر آف کھانوں سے ملٹیپلائی کر دیں. کیا گیون ضرور ہے لیکن آپ ایسے کریں، وہ میں اس میں باقیوں میں آ کے بتاتا ہوں. جی 976500. اسی طرح سے ویجز 8.7 انٹو 77,500 6-7. ڈیپریسیشن فکسڈ ہے. یوٹیلیٹیز
मेंटेनेंस, ये दोनों वेरिएबल हैं। और वो कैसे निकालने हैं ये उन्होंने बता दिया कि आप सेल्स का 6% ले लें, यानी इसका 6% ले लें 1395, और मेंटेनेंस के बारे में कहा है कि आप सेल्स का 3% ले लें 69750। टोटल कहा था तो इनका टोटल भी कर दें। ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कोई ज़रा सी भी कन्फ्यूजन, एतराज़, तकलीफ़, परेशानी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक तो डेप्रिसिएशन उसने कह दिया फिक्स्ड है और वो अमाउंट भी दी हुई है, कितनी? 25,000। बाकियों में इसी तरह से इंश्योरेंस भी उसने कह दिया फिक्स्ड है 5,000। बाकियों के हिसाब से चूंकि इनकी टोटल फॉर द ईयर दी हुई है नीचे लिस्ट, तो आप देख लें कि क्या वो यही है या इनसे डिफरेंट है। फूड कॉस्ट यही है तो ठीक है, वो वेरिएबल ही है सिर्फ। वेजेस डिफरेंट हैं, तो इसके अलावा तो वो एक्स्ट्रा क्या है फिर वो फिक्स कॉस्ट होगी। ये बात दोबारा समझें। वेजेस जो लिखी हैं, ऊपर कहा था कि वेजेस 8.7 पर मील हैं, तो ये उन्हीं लोगों की होंगी जो डायरेक्ट लोग होंगे, उन्हीं लोगों की होंगी जो वेरिएबल वाले लोग होंगे। वो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ये फिगर ठीक बताइए ना, यही बनती है। लेकिन जो नीचे टोटल फॉर द ईयर है वो 674 नहीं है, वो 774 है। तो क्या फिर नीचे गलत लिखा हुआ है? नहीं, फिर कुछ फिक्स लोग भी होंगे। कितने होंगे? उसमें से ये माइनस कर लें, जैसे भी पिछले सवाल में आपने वो फिक्स्ड वेजेस यही तो किया था, मैंने भी जो कराया था। तो वो फिर बाकी फिक्स्ड होंगे। 774 क्या है? 774 250 माइनस 1,00,000। इसी तरह से चांसेस तो नहीं है, लेकिन अगर फूड में भी कुछ होता तो वो भी ऐसे ही करते, लेकिन फूड में होना बनता नहीं था, नहीं किया। वेजेस में देखिए था। और इसी तरीके से यूटिलिटीज़ और मेंटेनेंस में भी करेंगे कि जो वहाँ फिगर गिवन है उसमें से ये माइनस कर लें तो बाकी फिक्स्ड पोर्शन होगा। यूटिलिटीज़ नीचे कितना है टोटल? 16,850 माइनस, अगर ये वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड होगा 29,250। और इसी तरह से मेंटेनेंस है, नीचे कितना है? 186,500 माइनस वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल है, तो बाकी फिक्स्ड होगा 11,167। ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। अभी भी इस सवाल को एक नज़र फिर देखिए, ज़रा सी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछिए। सॉल्यूशन देखे बगैर किसका पूरा सही था? चल ठीक। अच्छा, बाकी जिनको अपनी गलतियां पता चली उनमें से देखिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो इल्म की कमी थी, क्या ऐसी चीज़ है जो कोई कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं आई, क्या ऐसी चीज़ है जो बोंगी थी। जब तक आपको ये गलतियां नहीं पता चलेंगी ना, उनका ठीक होना नहीं पता चलेगा। तो ये ज़रूर देखा करें कि गलतियां बोंगियां हैं, चवले हैं, या वाकई कोई नॉलेज कॉन्सेप्ट की कमी है। जी क्या जी? जी 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 ये डन। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर
نہیں 1 نہیں. اچھا یہ نا میں نے وہ آپ کو انوینٹری ویلیوشن بھی ساتھ کہا تھا لینے کے لیے نا, وہ بھی لے لیے ہوں گے آپ نے. اچھا ایسا ہے کہ لاسٹ ٹائم چونکہ پہلی دفعہ یہ کیف 3 تھا اور اس میں زیادہ چانسز یہ تھے کہ انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ پڑھے ہوئے بچے آئے ہوئے تھے میرے پاس, تو یہ میں نے لاسٹ ٹائم والے ہی نوٹس دیے ہیں. لیکن اب چونکہ آپ میں سے میجورٹی بچے اے ایف سی والے ہیں تو میں نا اس چیپٹر کے بھی کچھ سوال انوینٹری ویلیوشن کے ساتھ پڑھاؤں گا. یعنی ابھی یہ اس چیپٹر پورا یہ جو بھی ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس کے سارے سوال ابھی نہیں کریں گے. میں اب انوینٹری ویلیوشن شروع کر دوں گا جو آفیشیلی کاسٹ کی شروعات ہوگی, اس کے ساتھ بھی میں نے اس کے کچھ سوال کرانے. ٹھیک ہے, تو اب جیسے میں نے اگر یہ کانسیپٹ اب ختم کر دیا اور میں انوینٹری ویلیوشن پہ کل چلا جاتا ہوں تو جو باقی رہ جائیں گے وہ نہیں کرنے آپ نے ابھی. ان نوٹس میں جو باقی سوال رہ جائیں گے وہ نہیں کرنے ابھی آپ نے, وہ میں انوینٹری ویلیوشن کے ساتھ کراؤں گا. ابھی آ جائیے آپ کوشچن نمبر 6 پہ. کوشچن نمبر 6. پڑھیے, میں کرتا ہوں ڈسکس. پڑھیں پہلے آپ پورا, پھر میں ڈسکس کرتا ہوں اس کو. جی پڑھ لیں تو میں ڈسکس کروں. چلیں پڑھ لیا. ایگزامپلز ہیں اور ان میں سے پوچھا اتنا ہے کہ بتائیں ان میں سے کون سی ویریبل ہے, کون سی فکسڈ ہے, کون سی سیمی ویریبل ہے. جی 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 آپ کو میں نے یہ 3 پڑھائی ہیں, ویریبل, فکسڈ اور سیمی ویریبل. سیمی ویریبل کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ تھی, ان میں فکس پورشن بھی تھا, ویریبل پورشن بھی تھا, ان کو سیمی ویریبل کہتے ہیں. یہ کیا تھی اس سوال میں؟ یہ ویریبل تھی, یہ فکس تھی. تو فکسڈ اور ویریبل کا کانسیپٹ پھر سے کہ ہم جس پروڈکٹ, جس ڈپارٹمنٹ, جس انڈیویجول, جس ایسٹ سے ریلیٹڈ یہ فیصلہ کر رہے ہیں
ہم یہ فیصلہ کسی فار اے پیریڈ کر رہے ہیں، جیسے اس سوال میں 2018 ایئر تھا، اور جس کے لیے بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس کی کوئی مین ایکٹیویٹی ہے، وہ خرچہ جس کا تعلق مین ایکٹیویٹی سے ہے، زیادہ مین ایکٹیویٹی ہوگی وہ ٹوٹل خرچہ زیادہ ہوگا، کم ہوگی ٹوٹل خرچہ کم ہوگا، تو یہ ویریبل ہے. اور جس کا تعلق مین ایکٹیویٹی سے نہیں ہے، کم ہوتی تھوڑی اور کم ہوتی، تھوڑی اور ایکٹیویٹی کم ہوتی، خرچہ اتنا ہی رہتا، ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی اور زیادہ ہوتی اور زیادہ ہوتی، خرچہ اتنا ہی رہتا. یہ فکسڈ ہے. اب فکسڈ کی ایک اور ورائٹی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیپڈ کاسٹ. یہ ہے فکسڈ کاسٹ لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن ہے. وہ ایسے کہ اسٹور لیا ہے کرائے پہ، اس میں ساری گڈز وہاں اسٹور کرتے ہیں، تو اس اسٹور کا رینٹ ہے لیٹ سے 10 لاکھ روپے پر ایئر. فکسڈ ہے ویریبل ہے؟ فکسڈ ہے. کیوں فکسڈ ہے؟ کیونکہ اس میں یونٹس 1000 اسٹور کریں، 1200 کریں، 1100 کریں، 700 کریں، ہم نے تو پورا اسٹور لیا ہے کرائے پہ 10 لاکھ، تو یہ فکس کاسٹ ہے. اگر کام بڑھ گیا، سیزن تھا، تو ساتھ والا اسٹور بھی کرائے پہ لے لیا، اب یہ 2 اسٹورز کرائے پہ ہو گئے. ایک کا کرایہ بھی 10 لاکھ ہے، دوسرے کا کرایہ جو ہے وہ 1.1 ملین تھا. ویریبل کاسٹ ہو گئی. اب یہ ہے تو فکسڈ، لیکن اس کو کہتے ہیں اسٹیپڈ فکس کاسٹ. کیسے؟ ہمیں دوسرے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کیونکہ یونٹ زیادہ ہو گئے. اچھا، اگر اس میں 50,000 یونٹ سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے، اس میں بھی، تو اگر ایک سال میں ہمارے پاس سٹور میں ہم نے صرف بس 10,000 یونٹس سٹور کرنے ہوتے، 11,000 کرنے ہوتے، 14,000 کرنے ہوتے، 7,000 کرنے ہوتے، 2,000 کرنے ہوتے، 42,000 کرنے ہوتے، 36,000 کرنے ہوتے، تو بس ایک ہی سٹور کافی تھا. تو ہاں یہ فکسڈ ہے. لیکن جیسے ہی یونٹس 51,000 52,000 تک پہنچیں گے، ایک پورا بڑا سٹور اور کرائے پہ لینا پڑ گیا، ایک اور سٹیپ ایڈ ہو گیا اس کے اندر. جیسی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، دیکھیں یہ ڈھلوان ہے، آپ کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے اونچا ہے، ہر اگلا قدم. لیکن اگر سٹیپس بنے ہوئے ہیں تو اس رینج تک تو قدم برابر ہیں، جیسے ہی اس سے اگلا سٹیپ لیں گے اس سے اپ ہو جائے گا، پھر اس رینج میں برابر ہوگا، اور آگے بڑھیں گے پھر ایک سٹیپ اپ ہو جائے گا. تو یہ ہے فکسڈ لیکن سٹیپڈ فکس کاسٹ کہلاتی. یہ ویریبل تب ہوتی اگر سٹور والے نے کہا ہوتا کہ ہم آپ سے نا پوری جگہ کا کرایہ نہیں لیں گے، آپ جتنے جتنے یونٹس رکھتے جائیں گے ہم آپ سے پر یونٹ 200 روپے کرایہ لیا کریں گے. اب یہ ویریبل ہے، کیونکہ جتنے زیادہ یونٹ سٹور کریں گے اتنا زیادہ انٹو خرچہ ہوتا جائے گا. یہ ویریبل ہے. تو یہ جو ابھی سامنے مثال ہے کہ پورا سٹور کرائے پہ لیا 1 ملین، یہ فکسڈ ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ ہے کہ ایک سرٹن لمٹ کے بعد پھر سے ایک بڑا سٹور کرائے پہ لینا پڑ جاتا ہے، تو یہ فکسڈ ہے. لیکن فکسڈ کی ایک ورائٹی ہے جس کو اسٹیپڈ فکس کاسٹ کہتے ہیں. یہ مثال ٹوٹی پھوٹی سمجھ آئی؟ بالکل سمجھ نہیں آئی؟ یہ بات تو سمجھ آئی؟ تو یہ اسٹیپڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ بھولیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ لکھ لیں اس کے بارے میں. یہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. ابھی اور الفاظ آئیں گے نا تو بیچ میں مکس ہو جائے گا. پہلے جتنا سمجھ آئے وہ لکھیں. اسی سے پوچھنا ہے، اسی سے ریلیٹڈ بات پوچھ رہے ہو؟ جی بولیں. جی پورے سٹور ہمیں کرائے پہ لینا پڑا تو پھر یہ اسٹیپ کاسٹ نہ ہوتی، پھر سیمی ویریبل، مطلب یہ فکسڈ ہوتی، اگلا سٹور ویریبل ہوتا. اسٹیپ کاسٹ جو آپ اپنے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کچھ ضرور لکھیں، چاہے وہ مثال کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو.
ہاں جی لکھ لی کہانی. پوائنٹ نمبر 1 ویریبل ہے, فکسڈ ہے, اسٹیپڈ ہے یا سیمی ویریبل ہے؟ سیلز مین کو کمیشن دی جاتی ہے 10,000 پر منتھ پلس 2 روپے پر یونٹ, تو یہ سیمی ویریبل ہے. پوائنٹ نمبر 2 مشین آپریٹر کو 400 پر آر ویریبل ہے. ٹھیک ہے شاباش. پوائنٹ نمبر 3 یہی جو بھی سمجھایا تھا. پوائنٹ نمبر 4 فیکٹری مینیجر کو سیلری مل رہی ہے 1,20,000 منتھلی, فکسڈ ہے. پوائنٹ نمبر 5 ڈائریکٹ مٹیریل ہے 20 روپے پر یونٹ, ویریبل ہے. پوائنٹ 6 یہ ویریبل کہنا بھی مناسب ہے اور سیمی ویریبل بھی ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ اماؤنٹ چارج ہوتی ہے پلس جتنے یونٹس ہیں وہ, لیکن اگر آپ اس کو ویریبل کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور پوائنٹ 7 فی الحال رہنے دیں, وہ میں آپ کو کوسچن 7 کے بعد بتاتا ہوں. پہلے 6 پوائنٹس تک کوئی اعتراض؟ چلیں اب کوسچن 7 سمجھاتا ہوں آپ کو. جی کیا جی؟ بس 7,000 سے اوپر جتنے بھی ہیں, ضرورت نہیں تھی ڈسکشن کی, بس صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ یہ سٹیپس کے اندر رینٹ ہے, اس سے زیادہ بات کرنے. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7,000 سے زیادہ کتنے, دیکھیں کچھ چیزیں نا ویسے تو اس سوال کی بات کریں, میں نے خود ہی بنایا تھا, تو سوال کے حساب سے اگر دیکھیں تو میں صرف یہ چیز سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ اسٹیپ ہے. اگر اس سے آگے کوئی لمٹ ہوتی تو اس سے بھی آگے پھر بتانا پڑتا, اس سے بھی آگے بات کرنی پڑتی نا, لیکن اس سے میسج کنوے ہو گیا, بس ٹھیک ہے, بہت ہے. کوسچن 7 پہ آ جائیں, یہ کرتے ہیں. کوسچن 7 پہ آ جائیں, یہ کرتے ہیں بورڈ پہ, پڑھ لیجئے, میں کرتا ہوں. کوسچن 7 پڑھ لیں, میں بورڈ پہ کرتا ہوں.
جی پڑھ لیا تو میں کروں. ریکوائرڈ ہے 2018 کی ٹوٹل ویریبل اور ٹوٹل فکس کاسٹ. پوائنٹ نمبر 1, فیکٹری کا رینٹ ہے 240,000 فل اسٹاپ, بس فکسڈ ہے. پوائنٹ 1 پہ کسی کو اعتراض کے فکس کیوں ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے, شاباش. یار یہ فکس ویریبل ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ سمجھ آئی ہیں واقعی چیزیں؟ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی اس ذہانت پہ, قابلیت پہ. ٹھیک ہے, اچھا. نہیں وہ تو سارے تو ایسے نہیں ہوں گے نا, وہ باقی زیادہ تر اے ایف سی والے ہیں. پوائنٹ نمبر 2, فیکٹری ایسٹس کا انشورنس ہے فار دا ایئر 80, فکسڈ ہے. پوائنٹ 3, مٹیریل خریدنے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن دیا کرتے ہیں وہ ہم ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی کو دیتے ہیں, وہ ہم سے 5 روپے پر یونٹ لیتا ہے. ویریبل چیز ہے, فکسڈ ہے؟ ویریبل ہے کیونکہ ایک ریٹ طے ہوا ہوا ہے. تو پورے سال میں اگر ہم نے 50,000 یونٹس خریدے ہیں تو ان پہ 5 روپے کے حساب سے ٹرانسپورٹیشن دی ہوگی. اچھا, ایک تو یہ ٹرانسپورٹیشن بھی ویریبل ہے, دوسرا یہ جو ہم نے مٹیریل خریدا ہے وہ بھی ویریبل ہے. آلدو کہ مٹیریل کنزیوم کرنا خرچہ ہوتا ہے, لیکن ابھی شروع کی کلاس ہے اس لیے خیر ہے, اس خریدنے کو ہی میں ایکسپینس کہہ دیتا ہوں. ادروائز جب ہم مٹیریل کی آگے ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس کو اور واضح کر کے دیکھیں گے. تو یہ مٹیریل خریدنا بھی ایک ویریبل کاسٹ ہے, اور اس پہ جو ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں وہ بھی ایک ویریبل کاسٹ ہے. مٹیریل خرید رہے ہیں 50,000 یونٹس, 60 روپے کا ایک, اور جو اس پہ ٹرانسپورٹیشن جا رہی ہے 5, یہ بھی ویریبل ہے جی, 250,000. ٹرانسپورٹیشن ہے یہ پروڈکشن کاسٹ میں آئے گی, کیونکہ یہ تو اسے پرچیز کیا ہے اور سولڈ بھی جائے گا. تو آپ کوئی وہ چیز ہماری فیکٹری کے اندر بنا خرچہ آیا ہے, آپ نہیں کہا. وہ میں نے کنورژن کاسٹ کہا تھا, اس کو میں نے کنورژن کاسٹ کہا تھا, پروڈکشن نہیں, کنورژن. پروڈکشن میں یہ سارا آئے گا, یہ انوینٹری میں پڑھیں گے پروڈکشن کاسٹ کیا ہوتی ہے اور کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ کیا ہوتی ہے, یہ انوینٹری میں پڑھیں گے. جو بات آپ کر رہے ہیں میں نے وہ کنورژن کاسٹ کہا تھا, کنورژن. پوائنٹ نمبر 4, لیبر کو پے کرتے ہیں 10 روپے پر آور, اور پورے سال میں انہوں نے 40,000 آورس کام کیا ہے. ویریبل, ویریبل ہے. 40,000 انٹو 10, 4 لاکھ. ہے ڈائریکٹ فکس میں کیوں آئے گا, ڈائریکٹ ویریبل میں کہا تھا میں نے. دیکھ لو آپ نے غلط نہ لکھ لیا, فکس نہیں ہے. ڈائریکٹ لیبر فکس میں نہیں کہا تھا میں نے, ویریبل میں مثال لکھی تھی. پوائنٹ 4 تک اوکے. پوائنٹ 5, اچھا پوائنٹ 5 کا نا یہ دوسرا بلٹ پوائنٹ, یہ زیادہ لمبا سمجھانے والا ہے, یہ کل پہ جائے گا. اس کے علاوہ باقی سوال پورا کر رہا ہوں, یہ اس پوائنٹ کی جگہ چھوڑ دیں گے ہم. پوائنٹ نمبر 5, پہلا بلٹ پوائنٹ, کیوں فکسڈ ہے؟ اینول. ٹھیک ہے, شاباش.
تو جو اینول مینٹیننس ہے کتنی 24,000. میں 0.5 کا پہلا بلٹ پوائنٹ 20. یہ پوائنٹ دوبارہ دیکھیے 20,000 ہے فار اینول اسکیجولڈ ریپیئرز. اس کا مطلب ہے یہ ہم نے اسکیجول کیا ہوا ہے کہ سال کی یہ ریپیئرز کرنی ہوتی ہیں, تو یہ ویریبل نہیں فکسڈ ہوگا. دوسرا بلٹ پوائنٹ چھوڑ دیں, وہ میں کل سمجھاؤں گا, لمبی بات ہے. پوائنٹ نمبر 6, پہلا بلٹ پوائنٹ فکسڈ ہے 24, اور دوسرا بلٹ پوائنٹ وہ ہم سے 5 روپے پر یونٹ لے رہے ہیں, تو یہ ویریبل ہے 5 روپے انٹو 11,000 55,000. اور 0.7 ادر فکسڈ, تو یہ فکسڈ ہیں کتنے 90,000. پوائنٹ 5 کا سیکنڈ بلٹ پوائنٹ نہیں کرایا میں نے بھی, وہ لمبی بات ہے تھوڑی سمجھانے کی, وہ بھی نہیں ہو سکے گا ٹائم. باقی میں سے بتائیے کچھ ذرا سی بھی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. جی جو ٹیکس ہوتا ہے جی اینول ٹیکس, وہ کا فکس میں لکھا دو, تو اس کی کیا وجہ؟ اس کا یونٹس سے نہیں, اصل میں وہ جو ٹیکس تھا نا, وہ میں نے شاید سمجھاتے ہوئے بھی جو مثال دی تھی وہ گاڑی کے اینول ٹیکس کی بات کی تھی. اگر آپ وہ بزنس میں پڑھنے والے انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے فکسڈ. ہاں نہیں, میں نے شاید مثال ہی وہ گاڑی کے حساب سے دی تھی. ہاں میں نے ٹیکس کا ورڈ لکھا تھا نا, میں نے مثال بھی اس سے پہلے گاڑی کی دی تھی شاید. آپ گاڑی کا ٹوکن ٹیکس لکھ لیں. اس سوال میں پوائنٹ نمبر 5 کے دوسرے بلٹ پوائنٹ کے علاوہ کوئی اور اعتراض پریشانی ہے تو بتائیے. چلے ٹھیک ہے جی, جس نے آنا ہو, آج میں نے رکھا بیان ادھر روم 4 میں 3 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.